شیخ ایک سوال ہے داڑھی کے حوالے سے جو اکثر پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور بلکہ ایک حضرت تو مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب شیخ صاحب آئیں، شیخ محمد حسین میمن صاحب، تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ اہل حدیث اتنی لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ صحیح حدیث سے کچھ صحابہ اکرام کا عمل ملتا ہے کہ وہ داڑھی کو ایک مٹھ رکھا کرتے تھے اور وہ داڑھی کو کاٹا کرتے تھے۔ تو جب صحابی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے تو اس سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی ہے کہ اتنی داڑھی لمبی رکھنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کو تو کہا، لیکن صحابی کے عمل نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اتنی لمبی رکھنی ہے۔ شیخ کیا بغیر سترے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم مسجد میں ہوں اور مسجد بالکل خالی ہو، کوئی نہ ہو مسجد میں، تو کیا اس وقت ہم بغیر سترے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس وقت بھی لازم ہے کہ ہمارے سامنے سترا ہو اور پھر ہم نماز پڑھیں؟ ذرا یہ بتا دیجیے۔ بغیر سترے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ سترا ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ آپ کی نماز کی پروٹیکشن رہے۔ آپ سترا گاڑیں، یہی سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ نہیں، اگر مسجد میں سترے تو آپ گاڑ نہیں سکتے، پکے فرش ہیں تو دیواروں کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم۔ جی شیخ نماز کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں چٹکاتے ہیں، یا ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ شریعت کی روح سے کیسا ہے کرنا؟ یوں کرتے ہیں، تشبیک دینا وضو کے بعد جو ہے اس کو مناسب اور اچھا عمل نہیں قرار دیا گیا۔ فرض نماز کے بعد عموماً لوگ کھاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ تھوڑی سستی کی دلیل ہے، یوں کر کے سستی ہے، اچھا عمل نہیں ہے سمجھا گیا شریعت میں۔ اس کو وعید کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اس عمل کی تحسین نہیں کی گئی، اچھا نہیں مانا گیا۔ جی شیخ کیا آستینیں کھلی ہوں ہماری اور ہم نماز پڑھ لیں، یا پھر یوں کہیں کہ آستینیں بعض اوقات لوگ آستینیں چڑھا کر آستینیں موڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ آستینیں موڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آستین کھول کر اس کے کف کو بند کر دیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ سمیٹے ہیں، آپ سمیٹ رہے ہیں، یہ تو سمیٹے نہیں، اس کو کھول کر اس کے کف تک بند کر دینی چاہیے۔ جی شیخ میرا یہ سوال داڑھی کے حوالے سے ہے، کیا داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ عام طور پہ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اب ہر داڑھی رکھنے والے کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہی اسی لیے۔ تو داڑھی رکھنا سنت بھی ہے، اور اتنا غلط امپریشن جب پڑ رہا ہے تو کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اگر ہم داڑھی نہ رکھیں تو کیا اس کی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر امت، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو انکار کر دے۔ قیل من ابا، صحابہ نے فرمایا کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اہل علم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ وہ ایک الگ اختلاف ہے کہ ایک مٹھ یا اس سے زیادہ، وہ ایک الگ اختلاف ہے، یعنی کم از کم ایک مٹھ داڑھی رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعف اللحیہ کا جو حکم دیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، لہٰذا جو شخص داڑھی کو نہیں چھوڑتا، کترواتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، رسول کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، کسی بھی سنت کو چھوڑنے سے اس کے دوسرے اعمال کی بھی توفیق اس سے چھن جائے گی۔ ہر ایک عمل کا تعلق دوسرے عمل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو ہے داڑھی کو رکھنا فرض ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ ہم اصل میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ داڑھی یا کوئی بھی نیک عمل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ابھی لمبی زندگی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی داڑھی منڈے مسلمان کو بولیں گے نا کہ یار تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا نا اس کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ تو بات یہ کہ انت من
انت مع من حببتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جسے تو محبت کرتا ہے. اور شرعی اعتبار سے محبت دراصل اطاعت کا نام ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں معافی کے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، داڑھی کا رکھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے وہ بدنصیبی کی علامت ہے. سوچیں صحابہ کرام کا تو ایسا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گردن مانگتے تھے تو خوشی خوشی اپنی گردن کو پیش کر دیتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ رہی ہماری گردن، آپ جب حکم دیں. آپ دیکھا نہیں آپ نے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی رات تھی، شادی کی رات ابھی غسل کیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا، غسل تک نہیں کیا اور جہاد کے لیے چلے گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے اور ان کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا. یعنی جب حکم آتا ہے تو اس کی یہ ہوتی ہے تابعداری کی مثال. تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں بھائی. سوال ہوگا؟ واللہ جی. شیخ ایک سوال ہے داڑھی کے حوالے سے جو اکثر پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور بلکہ ایک حضرت تو مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب شیخ صاحب آئیں، شیخ محمد حسین میمن صاحب، تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ اہل حدیث اتنی لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث سے کچھ صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ وہ داڑھی کو ایک مٹھ رکھا کرتے تھے اور وہ داڑھی کو کاٹا کرتے تھے. تو جب صحابی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے تو اس سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی ہے کہ اتنی داڑھی لمبی رکھنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کو تو کہا، لیکن صحابی کے عمل نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اتنی لمبی رکھنی ہے. تو یہ ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ یہ داڑھی لمبی رکھنی ہے یا چھوٹی رکھنی ہے، اور اہل حدیث داڑھی لمبی رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ کاش بھائی وہ اصل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مٹھ یوں رکھ کر اس کے بعد کاٹ دیتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے جاتے. ہاں، اور ان کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے اور ایک اور صحابی سے بھی ثابت ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر، من شاء فلیرجع ہونا کیا، تو وہاں پر انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل دیا ہے. اسی لیے میں نے بھائی کے سوال پر یہ کہا کم از کم ایک مٹھ کا رکھنا فرض ہے. اگر آپ داڑھی کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہو تو یہ افضلیت ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ایک مٹھ قرار دیتا ہے، کاٹتا ہے، کیونکہ صرف ابن عمر ہی ایک مٹھ کے بعد کاٹنے کے قائل نہیں تھے بلکہ اور بھی صحابہ تھے. تو بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس کوئی اصل ہوگی، ورنہ ابن عمر جیسا بندہ کہ جو ہر چیز میں سنت کے لیے جان قربان کرنے والا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ افضل عمل یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر کوئی اس کو وہ کرنا چاہتا ہے تو کم از کم ایک مٹھ رکھنا جو ہے اس کے لیے فرض ہے.